إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ سے پیوستہ خطبات جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اللہ رب العزت کی محبت یہ ایمان کے لیے لازمی شرط ہے. اگر اللہ کی محبت جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے وہ نہیں ہوگی تو بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی محبت ایسی کہ پوری کائنات سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر محبت، سب سے شدید محبت اللہ رب العزت سے ہوگی تو وہ اللہ رب العزت کو قابل قبول ہے. اور وہ محبت کیسے پیدا ہوگی انسان کے دل میں؟ تب جب اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت اسے حاصل ہوگی. جب وہ اپنے خالق اور مالک کو صحیح طور پر پہچانے گا تب اس سے محبت کرے گا. اور وہ معرفت اور پہچان اللہ رب العزت کی اس کے اسماء و صفات سے حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے اسماء، نام بیان کیے ہیں اور اپنی صفات بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث، اپنے فرامین میں اللہ رب العزت کے اسماء اور اس کی صفات بیان کی ہیں. اسماء باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام ہیں اور سارے خوبصورت ہیں. ان ناموں کو کیسے ذہن نشین کرنا ہے، ان کی محافظت کیسے کرنی ہے. وہاں ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں وہ خالی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کے معانی ہیں. وہ معانی اصل میں ان اسماء کے اندر موجود صفات پر مشتمل ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا اسم گرامی الرحمن ہے، الرحیم ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے. اس طرح اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کے اندر معانی موجود ہیں جو اس کی صفات پر مشتمل ہیں. جیسے الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، القدیر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، العزیز غلبہ رکھنے والا، غالب. یہ معنی ہیں جو اس کی صفات پر مشتمل ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، اس کا یہ معنی ہے.
اور وہ معنی اللہ رب العزت کی پہچان پر مشتمل ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے، اس کی ذات اور صفات کیسی ہیں۔ تو کہیں اللہ رب العزت کے اسماء بیان ہوئے ہیں اور کہیں صفات ڈائریکٹ بیان ہوئی ہیں، کہیں اسماء کے اندر معنی کی صورت میں اور کہیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ جیسے یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہے پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، پیدا کرنا اس کی صفت ہے۔ اب الخالق اللہ کا نام ہے، اس کے اندر خلق والی صفت ہے، یعنی اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت رزق کو فراخ کرتا ہے، یبسط الرزق، اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، ویقدر، اللہ رب العزت رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، رزق کو فراخ کرنا اور رزق کو کم کرنا، تنگ کرنا اللہ کی صفات ہیں۔ پیدا کرنا، مارنا، اللہ رب العزت یحیی و یمیت، پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، یہ اس کی صفات ہیں، پیدا کرنا بھی، موت دینا بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفات جن کی میں نے مثال دی ہے، یہ صفات فعلیہ ہیں، یعنی جن میں کسی کام کا ذکر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ جو اس کی مشیت میں ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، ہر وقت وہ رزق دے رہا ہے، ہر وقت زندگیاں دے رہا ہے، ہر وقت موتیں دے رہا ہے، ہر وقت اپنی قدرت سے کام لے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفات فعلیہ ہیں۔ اللہ رب العزت کون سے افعال سر انجام دیتا ہے، یہ خالق اور مالک کی پہچان کے لیے ضروری ہے نا، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا خالق کیا کرتا ہے، اس نے بتایا ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، اور یہ لازم ہے اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اپنے بارے میں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایمان کیسے لانا ہے اللہ رب العزت کی صفات پہ؟ ایمان کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے، یعنی 4 چیزیں شرط ہیں اس ایمان کے لیے جو اللہ کی صفات پر ہم نے لانا ہے۔ پہلی شرط کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ہم نے ان پر ایمان لانا ہے بغیر تعطیل کی، انکار کیے۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اللہ رب العزت، یہ صفت کیسے ہو سکتی؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری صفت ہے، میں ایسے کرتا ہوں۔ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں توبہ توبہ ہے، اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اندازہ کریں، یہ اللہ رب العزت کی شریعت، اللہ کی وحی کے خلاف تکبر ہے، کبر ہے، یعنی اللہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کہتا میں نہیں مانتا، اللہ کہتا میں ایسے کرتا ہوں، وہ کہتا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری عقل نہیں مانتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ رب العزت کی صفات پہ ایمان لانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ صفات کا انکار نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ میں اس صفت کو نہیں مانتا، ماننا ہے اللہ نے جو بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے۔ کتنے ایسے وصف ہیں جن کی اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے نفی کی ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کر سکتا، میں یہ میرے شیان شان نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہمارا خالق مالک ایسا نہیں کرتا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو ظلم ایک وصف ہے جس کی نفی اللہ رب العزت نے کر دی ہے کہ بس میں نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، آپ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ ایمان نہیں ہے، تو کفر ہے اللہ رب العزت کی تعلیمات سے، اللہ کے فرامین سے۔ ایسا نہیں کرنا، تعطیل اس کو کہتے ہیں، تعطیل معطل کر دینا، نہ ماننا، انکار کر دینا۔ دوسری شرط تحریف نہیں کرنی، اللہ رب العزت نے جو صفات بتائی ہیں ان کو بعینہ ہی ماننا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ لفظ تو یہ ہے لیکن اس کا جو ہے نا میں یہ نہیں، لفظ کے مطابق نہیں مان سکتا، میں اس کو کچھ اور مانوں گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ رب العزت کے 2 ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ بڑے فراخ ہیں۔ یہود نے کہا تھا نا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ تانگ ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ رب العزت کو فخر لاحق ہو گیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کی۔ اللہ رب العزت نے نفی فرمایا بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بڑے فراخ ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ رب العزت دن رات اللہ خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ فراخ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں، یا تو کہے کہ میں نہیں مانتا، اللہ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے، یہ ہے تعطیل، انکار، یہ بھی کفر ہے۔ اور کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں
اس کو مانتا ہوں، لیکن ہاتھ سے مراد میں قدرت کروں گا۔ ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قدرت ہے، قدرت بھی قدرت تو اللہ رب العزت نے اپنی الگ سے بیان فرمائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، هو القادر، وہ قادر ہے، قدرت والا ہے۔ ہاتھ سے مراد قدرت نہ تو اللہ نے بتایا کہ میں جب کہوں گا میرے ہاتھ ہیں تو اس سے مراد قدرت ہے، نہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام نے کبھی یہ فرمایا، نہ صحابہ کرام کے شاگردوں تابعین نے کبھی فرمایا، نہ ائمہ دین جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ نہیں ماننے بلکہ ہاتھوں سے مراد قدرت ماننی۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا، اگر قدرت مراد نہیں تو مراد کہ اللہ نے 2 قدرتوں سے پیدا کیا؟ جہالت ہے کہ نہیں؟ بیوقوفی ہے۔ یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ استہزاء کا طریقہ ہے، اور اللہ کے کلام، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب سے بڑا سچا فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوقات بڑی بڑی فصحت اور بڑی بڑی بلاغت والی ہے، بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے قادر الکلام ہیں، بڑے بڑے الفاظ کو استعمال کرنے والے ہیں، ان کا خالق کتنا بڑا زیادہ فصحت والا ہوگا، اس کا کلام کتنا زیادہ واضح ہوگا۔ کہتے کہ نہیں، اللہ نے جو فرمایا نہیں، وہ مراد کچھ اور ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان کے منافی ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ انکار ہے۔ اللہ فرماتا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، بھی ہم مانتے ہیں۔ آگے جو شبہات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ میں ذکر کرنے والا ہوں کہ وہ شبہات صرف شیطان کے پیدا کیے ہوئے، حقیقت ان کی کچھ نہیں۔ یاد رکھنا ہے، تعطیل نہیں کرنی یعنی انکار نہیں کرنا، تحریف نہیں کرنی، معنی نہیں بدلنا ان کا۔ تیسری بات، تشبیہ نہیں دینی، تشبیہ یہ بھی منع ہے۔ ایمان اللہ رب العزت کی صفات پر اس کے لیے ضروری ہے کہ تشبیہ نہ دی جائے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں تو کیا وہ کسی مخلوق جیسے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس کا رد فرمایا ہے، فرمایا ایک مقام لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تشبیہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تشبیہ تو ہوتی ہے ہم مثل چیزیں جو ہوتی ہیں ملتی جلتی، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ایسی ہے، اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ نعوذ باللہ فلاں مخلوق جیسے؟ بالکل بھی نہ تو بولنا ہے ایسا لفظ، نہ اپنے دل دماغ میں ایسا کوئی خیال لانا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کسی کی طرح ہوں گی، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کی صفات کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لوگ انکار کرنے کے لیے یا تحریف کرنے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں، دیکھیں جی مخلوق کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، ہم اللہ کے بھی ہاتھ مان لیں۔ بھی مخلوق کی بھی ذات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ہم اللہ کی ذات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بھئی مخلوق آپ کی ذات ہے نا، یہ شخصیت ہے، یہ شخصیت ہے، یہ ذات، تو اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہم کہتے نہیں، مانتے نہیں؟ مانتے ہیں نا؟ تو کیا ہم مخلوق جیسی ذات مانتے ہیں اللہ کی؟ نہیں۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اس کی شایان شان ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس کی نسبت ہی کوئی نہیں کسی مخلوق کے ساتھ۔ تو ہم ذات مانتے ہیں اللہ رب العزت کی، تو ذات ماننے سے کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی، نہ ہمارے خیال میں ایسی کوئی بات آتی۔ بالکل اسی طرح اللہ کی صفات بھی اس کے شایان شان ہیں، ایسی ہی اس کی صفات ہیں، کسی مخلوق کی صفات اللہ جیسی نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کی صفات مخلوق جیسی ہو سکتی، وہ تو اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ہم تو دنیا میں کہہ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کردہ ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں نا بے مثال ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی مخلوق بھی بے مثال ہو سکتی ہے تو وہ خالق کیوں بے مثال نہیں ہو سکتا؟ کیسے آپ ذہن میں سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کسی اور مخلوق جیسا ہے؟ مخلوقات ہوتے ہوئے ان کی صفات آپس میں ایک دوسرے جیسی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہاتھ چونٹی کے بھی ہوتے ہیں نا، رینگتی ہے، ہاتھ پاؤں تو وہ ہاتھی کے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں نا ہاتھی کے، تو کیا چونٹی کے ہاتھ پاؤں اور ہاتھی کے ہاتھ پاؤں میں کوئی مماثلت ہے؟ حالانکہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں اللہ کے پیدا کرتا ہیں، دونوں عاجز ہیں، دونوں فانی ہیں، پھر بھی ان کی آپس میں صفات کی کوئی مماثلت نہیں، تو خالق کی صفات کیسے مخلوق جیسی ہوں گی؟
وہ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کوئی صفات ہے۔ ہم اس کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اس نے بتایا ہے میری ذات ہے، ہم اس کی صفات کو بھی مانتے ہیں، اس نے بتایا میری صفات۔ اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں جیسے اس کے شیان شان ہیں، مخلوق جیسی نہیں ہے، کسی مخلوق جیسی۔ اس نے فرمایا میری آنکھیں ہیں، ہم مانتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا کشتی تیار کرو نا، اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ لیکن کما یلیق بشانہ، کسی مخلوق جیسی نہیں، جیسے اللہ کے شیان شان ہے۔ یہ عقیدہ ضروری ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے بنیاد ہے۔ یہیں سے گمراہ لوگ بھٹکے ہیں، کچھ نے سرے سے انکار کر دیا، ہم نہیں کیسے مان لیں جی اللہ کی صفات یہ والی کیسے مان لیں، یہ تو مخلوق کی ہوتی ہیں۔ بھئی مخلوق کی اس کے اپنے حساب سے ہیں، مخلوق کے ہاتھ ہیں، ان کے اندر عجز ہے، ان کے اندر کمزوری ہے، ان کے اندر فنا ہے، ختم ہو جانے والے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کو نہ کوئی کمزوری لاحق ہوگی، نہ کوئی فنا لاحق ہو، بے مثال ذات ہے۔ تو اس لیے یہ بہانے بنا کے اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کئی مقامات ہیں سورۃ طٰہٰ میں یہ الفاظ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، مان لیا ہم نے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے، سب سے اوپر مخلوقات میں سے عرش ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے، یہ مطلب ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ رب العزت کی ذات عرش سے اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر ہے، یعنی کائنات اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اللہ رب العزت اس سے بلند ہے۔ صفت استواء کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی طرح فلاں کی طرح فلاں، یہ بے مثال صفات ہیں اللہ رب العزت۔ اس کی قدرت، اس کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بھی جگہ باہر نہیں، اللہ رب العزت کی قوت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، اللہ رب العزت کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، لیکن اس کی ذات عرش سے بلند ہے۔ یہ استواء علی العرش لوگوں نے انکار کر دیا، کہتے ہم نہیں مانتے۔ اس کا معنی ہم کریں گے کہ استولا، استوا کا معنی ہے غالب ہو گیا، ثم استوى علی العرش۔ اندازہ کریں کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ جو صفات باری تعالیٰ میں کسی بھی قسم کے انحراف کا شکار ہیں، اگر وہ تحریف کرتے تب بھی بیوقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر اللہ رب العزت اپنے عرش پر بلند ہوا۔ اس کا مطلب اگر اس کا معنی غالب کریں تو کیا پہلے اللہ رب العزت غالب نہیں تھا؟ کبھی مغلوب بھی ہوا ہے اللہ رب العزت؟ کبھی کوئی مخلوق ایسی ہوئی ہے جو اللہ کے غلبے سے باہر ہو؟ کبھی بھی؟ اللہ نے فرماتا پھر اللہ رب العزت مستوی ہوا۔ کیوں نہیں مان لیتے؟ اللہ رب العزت مستوی ہوا ہے عرش پر جیسے اس کی شان کو لائق ہے، بس وہ بلند ہے اپنی مخلوقات سے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے سب سے۔ ہم مانتے ہیں یہ صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے یہ انتہائی ضروری چیزیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی صفات کی مثال بیان نہیں کرنی، ان کو کسی جیسا قرار نہیں دینا، یا کسی کی صفات کو خالق جیسی قرار نہیں دینا۔ اور چوتھی چیز ایمان لانے کے لیے جو ضروری ہے کہ کیفیت بیان نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت کی صفات کی کیفیت اللہ نے بتائی نہیں، ہم نے بیان بھی نہیں کرنی، کر بھی نہیں سکتے، کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کی وحی کے علاوہ کوئی طریقہ، ہماری عقل تو اللہ کی مخلوقات کو نہیں سمجھ سکتی، تو خالق مالک کو کیسے سمجھے گی؟ خالق مالک کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے وہی سمجھنا جو خالق مالک نے خود ہمیں دیا ہے، وحی کے ذریعے، قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری عقل تو یہاں دیکھتی ہے تو ہمیں لگتا ہے زمین و آسمان آگے مل رہے ہیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، یہ ہماری عقل ہے۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے خالق اور مالک کو، جو مخلوق کو نہیں سمجھ پاتے؟ تو اللہ رب العزت کی صفات ان کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے ہاتھ ہیں یہ بھی مان لیا، ہم نے انکار نہیں کیا، مان لیا اللہ کے ہاتھ ہیں، تحریف نہیں کی، اس کا کوئی اور معنی نہیں کہ قوت قدرت نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے اس کو تشبیہ بھی نہیں دی کہ اللہ رب العزت کی صفات یا صفت ید جو ہے وہ فلاں جیسی، یہ بھی نہیں کہا، لیکن ہم کہیں کہ اس کی کیفیت کوئی بھی ہم بیان کر دیں کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے، مخلوق جیسا تو نہیں لیکن ایسا ایسا، یہ بھی نہیں کر سکتے، تکییف بھی نہیں ہو سکتی، کیفیت بھی بیان نہیں ہو سکتی جیسے اس کی شان کو لائق۔ اللہ کی صفات ایسی ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہیں، ان کی کیفیت ہماری سمجھ سے باہر، اللہ نے بتائی ہی نہیں۔ اللہ بتاتے تو ہم ان کو آگے بیان کرتے، مانتے۔ جو کچھ اللہ نے فرما دیا ہم نے مان لیا، جو کچھ اللہ نے نہیں بتایا ہم وہاں خاموش ہیں، کچھ نہیں کریں گے، کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے۔ یہ صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے لازمی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ انحراف پایا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ فرماتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ترجمہ عام طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصیح کون ہے مخلوق میں سے؟ زیادہ عمدہ الفاظ والا، زیادہ کھلے الفاظ والا، وضاحت کے ساتھ بیان فرمانے والا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور بعد میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہاتھ میں نہیں، قبضہ قدرت میں۔ نہیں، یہ انحراف ہے، اللہ رب العزت کی صفات میں نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اسی پر پیرا دینا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور ایمان میں 4 شرطیں پوری کرنی ہیں۔ نہ انکار کرنا ہے، تعطیل جسے کہتے ہیں، نہ ہم نے تحریف کرنی ہے کہ معنی بدل دینا اپنی طرف سے، بغیر دلیل شرعی کے اپنی طرف سے معنی کر دینا کوئی اور تیسرا تشبیہ نہیں دینی، ہم نے اللہ کی صفات کو مخلوق جیسی نہیں سمجھنا، یا مخلوق کی صفات کو خالق جیسی نہیں سمجھنا، اور چوتھی چیز تکییف نہیں کرنی، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرنی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان۔ اور جس طرح خالق و مالک کی ذات ہے، اس کی صفات بھی اس کے ساتھ قائم ہیں، ہمیشہ سے ہے، ذات بھی اور صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی ذات، صفات بھی ہمیشہ ہی رہیں گی، ان کو فنا لاحق نہیں ہو سکتی۔ اور جو صفات آئی ہیں ہم نے ان کو مان لینا ہے، عقل استعمال نہیں کرنی، کیونکہ عقل کا یہ میدان نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ رب العزت الجبار ہے۔ الجبار کون؟ جبر والا نا، جبر صفت ہے اللہ رب العزت کی، جو الجبار اسم میں موجود ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ رب العزت، خود اس نے کہا کہ میں جبار ہوں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اب دنیا میں یہ لفظ ہمارے ہاں مخلوق کے لیے یہ لفظ مثبت نہیں بلکہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں فلاں بڑا جابر ہے، جابر حکمران، کہتے ہیں نا، جبر و ظلم و ستم، یہ لفظ استعمال جبر ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن خالق کے لیے، کیونکہ خالق کی صفات کسی کے ساتھ مشابہ نہیں ہیں، اللہ رب الجبار ہے، ہم مانتے ہیں اس کا جبر ایسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور وہ حق پر مبنی ہے، اس میں ظلم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت قہر بھی ہے، القہار ہے نا اللہ رب العزت، القہار نام سنا ہے نا، عبد القہار سنا ہوگا، عبد الجبار بھی سنا ہوگا، کون انکار کر سکتا ہے؟ اب قہر مخلوق کے لیے استعمال ہو تو اس کے اندر منفی معنی پایا جاتا ہے، قہر و غضب، قہر کہتے ہیں نا، قہر، تو مخلوق کے لیے قہر کوئی اچھی صفت تو نہیں شمار ہوتی ہمارے ہاں عموماً منفی معنوں میں، لیکن خالق کی صفات ایسی ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کی صفت قہر ہے، وہ اپنی صفت سے کام لیتا ہے، صفت جبر سے بھی کام لیتا ہے۔ کبر، تکبر، یہ صفت مخلوق میں منفی صفت ہے، بری سمجھی جاتی ہے، لیکن خالق کے لیے یہ اس کی شایان شان ہے، ہم مانتے ہیں وہ متکبر ہے، تکبر اس کی صفت ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی صفات کو ماننا ہے جیسے کتاب و سنت میں آئی ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا یہ مکر کرتے پھرتے ہیں نا، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ اب لوگ یہاں پریشان حیران ہو جو ہے، توبہ توبہ، اللہ کے لیے مکر کا لفظ اللہ نے بولا، اللہ فرماتا ہے میں مکر کرتا ہوں۔ ہاں مخلوق کے لیے یہ منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن خالق کی صفات مخلوق جیسی نہیں، تو پھر کیوں آپ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے یا ہم اس کا معنی کوئی اور کر دیں؟ اللہ نے فرمایا مکر کرتا ہوں میں، ہم مانتے ہیں اللہ مکر کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائے کہ یہ مخلوق والے مکر کی صفت نہیں۔ وہ بھائی اللہ دیکھتا ہے نا، مخلوق بھی دیکھتی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے جیسے اس کی شایان شان ہے، اور مخلوق دیکھتی کیسے دیکھتی ہے؟ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتی۔ اب کوئی بیوقوف کہے کہ اگر ہم کہیں اللہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے نقص لازم آئے گا، کیونکہ دیکھنے میں تو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، دیکھنے میں تو یہ ہو جاتا ہے، دیکھنے میں وہ، اور یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ خالق کے جو دیکھنے کی صفت ہے اس کے شایان شان، مخلوق کی سننے کی صفت ہے نا، تو خالق کی بھی السمیع، سننے والا، خوب سننے والا، تو مخلوق کی جو صفت ہے سمع، اس کے اندر نقص ہیں، اس کے اندر عیب ہیں، ایک خاص فریکوینسی تک نہ اس سے زیادہ سن سکتی ہے مخلوق، نہ اس سے کم سن سکتی ہے، لیکن خالق کی صفت سمع انصاف عیوب سے بالا ہے اور پاک ہے، کیونکہ کما یلیق بشانہ ہی، جیسے اس کی شایان شان ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ کتاب و سنت نے دیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ صحابہ نے دیا ہے، یہ تابعین نے، یہ ائمہ دین نے، بالاتفاق یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف ہو، اس لیے اس کو من وعن تسلیم کرنا یہ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت
انسان کو اللہ کی محبت تک پہنچاتی ہے، اور اللہ کی محبت ایمان کے لیے لازمی شرط ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔